السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبيده ملكوت الأرض والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا دی بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد مودت محمد و آل محمد میں فنا ہو کر معراج بقا پانے والے میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 3 کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس
آیت کریمہ میں اس ذات کریم نے، اس آیت رحیمہ میں اس رحمان الرحیم نے رہتی دنیا تک کے لیے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والوں پر اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح فرمایا ہے کہ مجھ اللہ کے نزدیک صراط مستقیم کیا ہے۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، ہر وہ شخص، آ جائیے، آئیں تشریف، آ جائیں تشریف، آ جائیے تشریف لائیں۔ یہ بیٹا ذرا سائڈ دے، بزرگوں کو بیٹھنے، آ جائیں یہاں، آ جائیں۔ وَمَن يَعْتَصِمْ باللہ، ہر وہ شخص جس نے اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو منسلک کر لیا۔ اب لفظی ترجمہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ سے چمٹ گیا، یعنی جس نے اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، پکڑ لیا۔ اب یہ ہے شرط، ہر شرط کے بعد ہوتی ہے اس کی جزا، جسے آپ جواب کہتے ہیں۔ تو یہ شرط ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ فقط ہو دیا الی صراط المستقیم۔ تو اس کے لیے میں خود اللہ زبان بے زبانی سے اعلان کر رہا ہوں کہ وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا۔ یعنی جو اللہ سے، بچوں بولنا نہیں، میرے بیٹے بولنا نہیں، میرے جان، شاباش شاباش، جو بھی اللہ کی ذات سے چمٹ گیا، لپٹ گیا، فقط ہو گیا الی صراط مستقیم، بس وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا۔ یہ ہے آیت سورہ آل عمران کی۔ اب میں پھر اسی موضوع کے پیش نظر آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ النساء، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، چونکہ منافقین پر الف لام ہے، اور یہ الف لام جو قواعد کے اعتبار سے ہمیں فائدہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے منافق ہوں گے، یعنی کل کے کل منافق جس قدر منافق ہوں گے، پھر درک الاسفل من النار، وہ سب کے سب جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن کسی منافق کے لیے رعایت نہیں ہوگی، بلکہ جتنے منافق ہوں گے وہ سب کے سب جہنم کے نیچے والے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ اے میری یہ
آیت پڑھنے والا یا سننے والا غور کر، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن تو ان منافقوں کا کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا، یعنی بروز قیامت ان منافقوں کا کوئی بھی مددگار تو نہیں پائے گا۔ معلوم ہوا قیامت کے دن مددگار ہوں گے۔ بڑی مہربانی ہے نا، آیت کا طرز اسلوب دیکھیے۔ ہاں بیٹا بات سمجھ رہے ہو، اردو سمجھتے ہو؟ اگر نہیں سمجھتے تو ادھر آ جاؤ۔ اب پھر یہاں میں ایک بات دینا چاہتا ہوں، علم نحو کے مطابق، عربی قواعد کے مطابق، جہاں فعل مضارع پر لن داخل ہو جائے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نفی منواتا ہے۔ جیسے جناب موسیٰ سے اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، کہ موسیٰ کبھی بھی تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، نہ یہاں دیکھ سکتا ہے نہ وہاں دیکھ سکے گا۔ تو یہ کس نے منوایا اس مضارع پر لن داخل ہونے میں؟ تو اب یہاں کیا ہے، لن تجدا لہم نصیرا، تو منافقوں کے لیے قیامت کے دن کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا۔ جب مددگار کو مانتے ہی نہیں تھے۔ بڑھ جاتا بابا جی چپ کر گئے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جو سلطان النصیرہ کو مانتا ہی نہیں، قیامت کے دن اس کا مددگار کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے اللہ اعلان کر رہا ہے لن تجد لہم نصیرا، ہرگز قیامت کے دن تم منافقوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا۔ معلوم منافقوں کے مددگار نہیں ہوں گے۔ جو منافق نہیں ہے، میرے کافی سامعین بزرگ بھی، میرے بھائی بھی بڑے حیرانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو چلو آئیے ایک سیکنڈ یا ایک دو چار منٹ ہم یہی رک جاتے ہیں۔ یا اللہ تیری ذات رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ تیرا اعلان ہے کہ قیامت کے دن کسی منافق کو میں معاف نہیں کروں گا، اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ کم از کم ہمیں بتا تو دے کہ منافق ہیں کون کون۔ تاکہ ہم حق و یقین کی منزل پر رہتے ہوئے جو ٹھیکا لے رہے ہیں وہ بولے، اب بچے تو نہیں لے سکتے نا، تاکہ ہم حق و یقین کی منزل پر رہتے ہوئے تسلی تو کر سکے کہ منافقوں میں یہ شامل ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو بتا دے، تیری ذات ہمیں بتا دے کہ منافق کون کون ہے، میرے یہ موضوع نہیں ہے، یہ جو احباب خاموش تھے اس لیے میں نے یہ لے لیا ہے 2-2.5 منٹ کے لیے۔ تو لیجیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ منافق کون ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منافقوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ان کی زبان پر عقیدہ اور ہوتا ہے، دل میں عقیدہ بڑی یعنی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ نہ روایت ہے نہ حدیث ہے کہ منافقوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان کی زبان پر عقیدہ اور ہوتا ہے، دل میں عقیدہ اور ہوتا ہے۔ بھئی دل میں کون سا عقیدہ نہیں ہوتا؟ لو پھر قرآن کا فیصلہ۔ میرا حبیب قالت الاعراب آمنا، یہ عربی لوگ تیرے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کچھ کہ ہم
ایمان لائے. واہ، یہ کچھ لوگ تیرے پاس بیٹھ کر دعویٰ کرتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. کون؟ آپ تو چپ کر جاتے ہیں نا، لیکن میں اس لیے چپ نہیں کرتا کہ آنے والی نسلیں یہی نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ آمنا والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. کون؟ ان سے فرما دیجئے میری طرف سے، کیا لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. واہ، میں کہیں مضافات میں پڑھ رہا ہوتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا، لیکن مرکز میں مجھے خاموشی پر تعجب ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور ہماری طرف سے انہیں فرما دیجئے کہ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. اب میں نہیں پڑھتا ایمان اسلام میں کیا فرق ہے. یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو ہماری طرف سے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، کیونکہ لم جہاں داخل ہو جائے وہ ماضی کی پوری نفی منواتا ہے. لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. آباد رہے. تاریخ کے دو فکرے دینا چاہتا ہوں جس سے میں پردہ نہیں اٹھاؤں گا، صرف میں گزر جاؤں گا اور قطعاً اس کے لیے میں آگے بھی نہیں بڑھوں گا. بس دو فکرے دے رہا ہوں. اگر زبان اور دل کا عقیدہ ایک ہوتا تو مسجد سرار گرائی کہہ جاتی. اب مجھے افسوس ہوا ہے کہ اس اجتماع میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اگر زبان اور دل کا عقیدہ ایک ہوتا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، میرا حبیب یہ جو انہوں نے مسجد بنائی ہے یہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی ہے. رسول صحابہ کو لے گئے، اصحاب کرام کے ساتھ جا کر مسجد گرا دی، چھت جلوا دی، پتہ چل گیا زبان پہ عقیدہ اور تھا. دل میں عقیدہ اور تھا. اچھا جی چپ کر گئے، چلو ایک اور بات کہتا چلوں، اس کی بھی تشریح نہیں کروں گا. اگر زبان اور دل کا عقیدہ ایک ہوتا تو عقبہ کی گھاٹی کا بادشاہ باقی کیوں ہوتا؟ اللہ نے بتا دیا کہ منافقوں کی یہ علامتیں ہیں. یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم گناہگار، خطاکار، سیاہکار، آپ کے بیچارے امتی ہیں. آپ بھی کرم فرمائیے، ہمیں بتا دیجئے کہ منافق کون کون ہیں، تاکہ کم از کم نسلوں کو پتا تو چل سکے کہ منافق کون ہے. بس اتنا پوچھنا تھا. ترمذی شریف جلد نمبر 2 کشمیری بازار لاہور کی چھپی ہوئی حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ سمعت رسول اللہ، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی سن کے نہیں سنا ہے، کسی سے سن کے نہیں سنا رہی، بلکہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ نے فرمایا یا علی یحبک الا مومن ویبغضک الا منافق، علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا جو مومن ہوگا اور عداوت نہیں رکھے گا جو
المنافقین فی الدرک الاسفل. اچھا جی آپ نے دعائیں دی تو ایک بات یہاں اور کہہ دیتا ہوں. آؤ ذرا حضرت علی سے بھی پوچھ لیتے ہیں. یا علی آپ بھی وضاحت فرما دیں کہ آپ کے نزدیک منافق کون ہے. تو یہ لیجیے نہج البلاغہ جلد نمبر 3 مکتوب نمبر 45 حضرت علی کا فرمان کہ میرے نزدیک منافق کون ہے. فرماتے ہیں لا ضربت خیبوم المؤمن بالسیف هذا على ان يبغضني ما ابغضني. اگر میں علی اپنی تلوار مومن کی ناک پر رگڑ کر مار کر مومن سے کہوں کہ تم مجھ سے بغض رکھ, پھر بھی وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. واہ جی واہ. تو چپ بیٹھے, کمال ہے آپ کی خاموشی. یعنی اندازہ لگائیے کتنا ناز ہے علی کو اپنے ماننے والوں پر. واہ واہ واہ. کتنا فخر ہے علی کو اپنے ماننے والوں پر کہ فرما رہے خود میں اپنی تلوار مومن کی ناک پر مار کر کہوں کہ مجھ سے عداوت رکھ, پھر بھی وہ مجھ سے عداوت نہیں رکھے گا. تو یہاں حق دیں گے مجھے ایک جگہ ادا کر دوں. اے کائنات دہشت گردی کے دہشت گردوں, جب علی اپنی تلوار ہماری ناک پر مار کر ہم سے اپنی محبت نہیں چھین سکتے تو تمہاری گولیاں ہمارے سینوں سے علی کی محبت. میں پوری کائنات کی دولت سمیٹ کر منافق کے سامنے رکھ دوں اور اسے کہوں مجھ سے محبت کر. وہ پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جس قدر منافق ہوں گے وہ سب کے سب جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے. فلن تجد لهم نصیرا. اور تو قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں پائے گا. ہاں الا الذین تابوا, مگر وہ منافق جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنے عقیدہ نفاق سے توبہ کر لی. پتا تو ہے, اب سامنے بچے بٹھا دیے آپ نے 4-5, آپ کم از کم یہ تو پوچھتے. تو الا الذین تابوا, سوا ان لوگوں کے کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنے عقیدہ نفاق سے توبہ کر لی. صرف توبہ کر لی نہ, واصلحوا, اور جنہوں نے عقیدہ نفاق کی اصلاح بھی کر لی. واہ جی کا. یعنی صرف توبہ کافی نہیں بلکہ اصلاح بھی کرنی ہے. جنہوں نے توبہ کر دی عقیدہ نفاق سے اور صرف توبہ نہیں واصلحوا, اور جنہوں نے اپنے عقیدہ نفاق کی اصلاح بھی کر لی. اب جو میں نے پڑھنا تھا اب وہ میں جز پیش کر رہا ہوں. واعتصموا باللہ, اور جنہوں نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ, اور جنہوں نے اپنے دین کو خالص کر دیا. اب میں خود حیران ہوں کہ میں اگلا فکرہ کیوں دوں, لیکن آپ کی خاموشی کہہ رہی ہے کہ مجھے دینا چاہیے. بزرگانہ انداز میں اب چپ کر گئے, ورنہ بات جو تھی وہ میں کہہ چکا ہوں آیت کے ذریعے. جنہوں نے اپنے دین کو خالص کر دیا, معلوم ہوا جو بھی منافقت پہ مر رہا ہے اس کا دین اللہ کے نزدیک خالص نہیں ہے.
کرتا ہوں کہ یہ سب کے سب مومنین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کا شمار مومنین کے ساتھ ہوگا۔ تو اب مومنین کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو آیات، اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ پھر سورہ النساء کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصَمُوا بِهِ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ چمٹ گئے، جنہوں نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ معلوم ہوا قرآن بار بار فرما رہا ہے کہ اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ الحج کی یہ آیت ہے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں۔ ارشاد خدا بندی ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، سیدھا امر ہے، نماز پڑھو۔ معلوم ہوا ہم رواجن نماز نہیں پڑھتے، ہم عادتاً نماز نہیں پڑھتے، بلکہ حکم ہے نماز پڑھو، سیدھا امر ہے، حکم ہے نماز پڑھو۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور اگر دولت میں زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے، جن 10 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ نصاب تمہارے ہاں بن رہا ہے تو اب زکوٰۃ دینا بھی سیدھا امر ہے، اسے ٹیکس نہیں سمجھنا بلکہ واجب سمجھ کر اسے ادا کرنا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، پھر سیدھا امر ہے کہ اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ واجب، اب یہاں میں کہنا چاہتا ہوں جس طرح نماز پڑھنا واجب، واجب میرے بول سکتے ہو تو بولو نا، جس طرح نماز پڑھنا واجب نصاب زکوٰۃ پر، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا واجب، اسی طرح اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا واجب۔ اچھا جی، پھر رکتا ہوں میں۔ اعتصم یعتصم اعتصاما، الاعتصام مصدر، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اردو میں اس کا معنی ہے چمٹ جانا، لپٹ جانا۔ فارسی میں اس کا ترجمہ ہے کیا؟ بیٹا اس بچے کا سر اٹھاؤ، اٹھاؤ اس کا سر، بیٹا اٹھو یہاں سے، ادھر آؤ، شاباش شاباش، اٹھو میرا بیٹا، تمہیں نیند آ رہی ہے ادھر آ جاؤ۔ جاوید صاحب اس طرح نہ کیا، کمال ہے، مجھے عرصہ گزر گیا آپ کے یہاں پڑھتے پڑھتے، ضرور پڑھے گی سلام۔ فارسی میں اس کا ترجمہ بنتا ہے جنگ زدن۔ اب جنگ زدن کا ترجمہ بنتا ہے آپ کی پنجابی زبان میں، مجھے معاف رکھیں گے میں اردو سے ہٹ کر پنجابی زبان کا فکرہ دے رہا ہوں اور میں پھر معافی کا طلبگار ہوتا ہوں۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے جفا ڈالنا۔ یعنی اعتصام کا جو معنی بنتا ہے وہ ہے چمٹ جانا، لپٹ جانا، اور اس کا ترجمہ بنتا ہے آپ کی پنجابی میں جفا ڈالنا۔ اب ایک آدمی ڈوب رہا ہے، نالا لائی میں طوفان آ گیا، وہ سڑکوں پہ آ گیا یا محلے گلی میں آ گیا، اب ایک نوجوان ڈوبنے لگا، ڈوبتے ڈوبتے اس کی نظر پڑی تیرتی ہوئی لکڑی پر۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ جیسے لکڑی اس کے پہلو سے گزرنے لگی تو اب وہ اسے چھوٹا نہیں، اسے صرف ناچ نہیں کرتا بلکہ اسے جفا ڈالتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہ چھوٹ گئی تو زندگی ڈوب گئی۔ اسے کہتے ہیں اعتصام۔ تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اب لکڑی خارجی وجود رکھتی ہے،
سامنے ہو، خارجی وجود لکڑی کا ہے تو چمٹ رہا ہے. اب اللہ کو تو ہوا سے ہم چھپا نہیں سکتے. وجود رکھنے کے باوجود اللہ طول عرض و عمر ہر شے سے بے نیاز ہے. جسم و جسمانیت، مکان و مکانیت، زمان و زمانیت، ہر شے سے بے نیاز ہے. جب ظاہری وجود ہی نہیں رکھتا تو پھر ہم جبھا کیسے ڈالیں؟ پھر ہم اللہ کو کیسے تھامیں؟ یا اللہ گستاخی معاف. جب آپ کی ذات کا ظاہرہ ہمارے سامنے وجود ہی نہیں ہے اور آپ ہمیں امر دے رہے ہیں کہ اللہ سے چمٹ جاؤ، تو اسے ہم کہتے ہیں تکلیف و مالا شتا. یعنی کسی کو ایسی تکلیف دینا جس کو پورا کرنے کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا. مثلا ہم نے کسی سے کہا کھڑے ہو جائیں، وہ فوراً کھڑا ہو گیا. ہم نے کہا 1 پاؤں اٹھا لیں، اس نے فوراً اٹھا لیا. ہم نے کہا دوسرا بھی اٹھائیں. اب وہ اشارہ کر کے کہے گا گلفام صاحب خیر تو ہے، جو میں کام کر ہی نہیں سکتا آپ مجھے اس کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے، اس پر ہماری بڑی باتیں عربی میں تکلیف و مالا یوتا. تو یا اللہ جب تو سامنے ہے ہی نہیں، ہم تجھے جب ڈال ہی نہیں سکتے، تو پھر بار بار ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے کہ مجھ اللہ کو تھام لو، مجھ اللہ کو پکڑ لو. سبحان اللہ، وہ رحمان ہے نا، وہ رحیم ہے نا، تو اس نے اس مسئلے کو خود حل کر دیا. آئیے پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے. پھر یہی سورہ آل عمران، اس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مسلمانوں اللہ سے اسی طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی زبانی کلامی نہ کہو کہ اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، بلکہ عمل کرتے وقت دل کی زبان سے آواز سنو کہ اگر یہ عمل خدا کی راہ میں بغاوت کے لیے ہوا تو خدا جبار بھی ہے اور خدا قہار بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مسلمانوں خبردار اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی باپ کے سامنے تو شراب نہیں پیتا، باپ کے سامنے تو شیطانی کھیل بجا نہیں لاتا، باپ کے سامنے تو جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا. اور جو اللہ دیکھ رہا ہے، صرف اللہ نہیں دیکھ رہا، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور علی سے لے کر 12ویں ہادی تک سارے تمہارے اعمال پہ دیکھ رہے ہیں. عمل پورا بھی کر رہا ہے پھر بھی کہتا ہے مولا آ جاؤ. تو ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار نہ مرنا، کبھی نہ مرنا، جب بھی مرنا حالت اسلام پر رہتے ہوئے مرنا. یعنی جو تمہیں احکام دیے گئے ہیں ان کی بجا آوری پر مرنا، بغاوت کر کے نہ مرنا. اب پھر آگے کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا. یہاں فرقہ بندی کی بات نہیں ہے، ذکر مسالک نہیں ہے. اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو، حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سارے کے سارے مل کر ساتھ کے ساتھ، کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے، کسی کے لیے استثنائی صورت نہیں ہے. اللہ کی
رسی کو حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو جی مسئلہ حل ہو گیا. معلوم ہوا حبل اللہ کو پکڑنا خود اللہ کو پکڑنا ہے. نہیں میں پھر آیت پڑھتا ہوں, پھر آیت پڑھتا ہوں. حبل اللہ کو تھامنا, حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنا خود اللہ کو تھامنا ہے. آپ سوچ میں پڑ گئے وہ کیسے؟ لو میں پھر آیت پڑھتا ہوں. میں تو تیرے رسول فقط عطا اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اسی طرح حبل اللہ کو پکڑنا خود اللہ کو پکڑنا ہے. تو اب وہ حبل اللہ کون ہے؟ واہ, جس کو ہم نے تھامنا ہے حد الامکان کوشش تک, جس کا دامن نہیں چھوڑنا وہ حبل اللہ کون ہے؟ یہ تفسیر کا نام ضیاء القرآن حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب آپ بھیرا شریف کی, ان کی لکھی ہوئی جلد نمبر 1, میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں علامہ قرطبی, جنہیں قرطبی بھی پڑھا جاتا ہے, اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر وہ وسیلہ جو مقصد تک پہنچائے اسے کہتے ہیں حبل. اللہ صاحبان اسلام کا کمال ہے جی آپ کی خاموشی. بڑی مہربانی, بہت ہے. اب اسی کو میں اپنے لفظوں میں پیش کر رہا ہوں. ہر وہ سبب, ہر وہ واسطہ, ہر وہ وسیلہ جو تھامنے والے کو اس کے مقصد تک پہنچائے اسے کہا جاتا ہے حبل. تو اب ہم تمام مسلمانوں کی قرن اولا سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت سے لے کر قیامت تک ہم سب کا منزل مقصود کیا ہے؟ ہم نے کہاں پہنچنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ہمارے تمام عقیدے اور عمل کا مقصد کیا ہے؟ جنت میں جانا. ہر صاحب اسلام کے عقیدے اور عمل کا مقصد عظیمہ کیا ہے؟ جنت میں جانا. لیکن ایک بات پھر دیتا ضرور, وہ وقت اتنا نہیں ہے. ہر مومن کا مقصد عقیدہ و عبادت یہی ہے کہ میں جنت میں جاؤں, لیکن امیر المومنین کا مقصد عبادت یہ نہیں ہے. بھائیوں مجھے بولنا پڑ گیا, علی بار بار کہہ رہے ہیں الہی ما عبدتک تبعا للجنت ولا خوفا من النار. میرے اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا, جہنم کے ڈر سے نہیں کرتا. پھر کیوں کر رہا ہوں؟ بل وجدتک مستحقا للعبادہ, میں نے تجھے عبادت کے قابل بنایا. نہیں چاہیے, میں پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر کر کے پہنچا ہوں. تو سب اہلیان اسلام کا عقیدہ اور عمل جو ہے وہ کیوں, تاکہ ہمیں جنت ملے. معلوم ہوا جو جنت میں پہنچانے کا ضامن ہے وہ کل بھی حبل اللہ تھا,
والجنہ، کہ اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، جنت میں پہنچانے کے ضامن ہے۔ تو کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بابا جی جنت میں پہنچانے کے ضامن ہے تو تفسیر الکشاف جلد نمبر 4 مطبوعہ بیروت لبنان علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی اس میں رسول کی 13 حدیثیں درج ہیں۔ 13 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، جب آل محمد کی محبت رکھنے والا قبر میں لٹایا جاتا ہے تو وہ جنت کا انتظار نہیں کرتا بلکہ اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے۔ جنت پہ پہنچانے کے ضامن ہے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں نازل کر کے واجب قرار دے دیا ہے۔ اور پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں جو اس کے ساتھ نہیں اور دوسرے شعر میں ہے، کہتے ہیں علی حبہ جنہ، لوگوں علی کی محبت جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ تقسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ آپ سب کے ذہنوں میں ہے کتنا دے رہا جنت میں پہنچانے کے ضامن ہے نا، تو اس گھر کے دروازے کا موالی ملنگ حکار زمین پر بیٹھ کر زبیدہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ مشت خاک نہیں، یہ محل جنت پاک ہے۔ جنت میں پہنچانے کے ضامن اور جہنم سے بچانے کے ضامن، جنت میں لے جانے کے ضامن تھے تو کہا گیا جاؤ جا کے لکھوا لاؤ، جاؤ نا۔ تو حکم سے یہاں مراد کیا ہے؟ وہ ضامن جو ہمیں جنت میں پہنچانے کی کل بھی ضامن تھے اور آج بھی ضامن ہے۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا۔ اب میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل، عربی میں جلد نمبر 1 علامہ حسانی کی لکھی ہوئی۔ میں وہاں سے لے کر یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جب رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس روایت کس سے ہے، حدیث کس سے ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اس حبل اللہ سے مراد کیا ہے، جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ انشاءاللہ کسی اور، ابھی 2-3 تقریریں ہیں میری اسلام آباد کے علاقے میں، لیکن افسوس ہے کہ کئی اکٹھی نہیں ہوتی تاکہ ایک تسلسل چل سکے، تو اس طرح کبھی بات چلتی ہے کبھی رک جاتی ہے۔ تو وہاں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک نے فرمایا من احب ان یرکب سفینۃ النجات، بڑی مہربانی جنہوں نے جو دیا ہے، من احب ان یرکب سفینۃ النجات ویستمسک بالعروۃ الوثقی ویعتصم بحبل اللہ المتین، تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ وہ کشتی نجات کا سوار بن کر ناجی بن جائے اور اللہ کی مضبوط گرہ والی رسی کو اور حبل المتین کو یعنی بٹی ہوئی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، تو وہ کیا کرے؟ پھل چھوا لے علی ابن ابی طالب، وہ اپنے دل سے علی کی ولایت کا اقرار
واقف ہیں آپ کی دعاؤں کے سائے میں جو بات دے رہا ہوں بغیر دیکھے میں دینے کا عادی نہیں ہوں۔ حدیث کے اگلے فکرے یہ ہیں کہ اپنی اولادوں کو علی کی محبت پر قائم رہنے کی وصیت کرو۔ بڑی مہربانی جی جائیداد کی وصیت کرتے ہو جو فنا ہے، محبت علی کی وصیت کرو جو بقا ہے۔ یہ ہے ایک کتاب کا حوالہ۔ اب میں دوسری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے جناب المودت، حضرت علامہ سلیمان قدلوی حقی علیہ الرحمہ کی لکھی، عربی میں مطبوعہ بیروت لبنان، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک کے تعداد بھائی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب کننا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول کے پیارے پیارے صحابہ رسول کے گرد گرد آمنہ کے چاند کو حالے میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یا اتنے میں ایک عربی شخص آیا، اس نے سلام کے بعد رسول کے قدموں کی زیارت کی، زیارت کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یا رسول اللہ فما حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ حبل اللہ کون ہے؟ وہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کون سی ہے جس کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے؟ اب وہاں یہ فکر ہے ذرا یدا فی ید علی ابن ابی طالب، رسول نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا۔ رسول نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور دے کر کہا دیکھو ھذا حبل اللہ الذی، ھذا حبل اللہ الذی، یہ ہے وہ اللہ کی رسی جس کو تھامنا خود اللہ کو تھامنا۔ سلامتی ہو بڑی مہربانی بیٹا، سلامتی ہو آپ سب کی، سب کے لیے میں دعا گو ہوں۔ لیجیے ایک آیت سن لیجیے اور میں زحمت سماعت کو تمام کروں۔ زحمت تو خیر کہہ نہیں سکتا، غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، اس سے بڑھ کر عبادت اور کیا ہو۔ بہرحال میں تمام کرتا ہوں، ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، سورہ الحج کی یہ آیت ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ واہ جی واہ، بڑی مہربانی بیٹا، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ کیوں پکڑ لو؟ اس لیے کہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ میں پڑھ گیا، آپ سوچ میں تم بولو، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو۔ کیوں پکڑ لو؟ اس لیے کہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا، ہر مولا سے وہ بہتر ہے۔ معلوم مولا اور بھی ہے، جو اس مولا نے بنا دیے ہیں، مولا اور بھی ہے، ہر مولا سے وہ بہتر ہے اور ہر مددگار سے وہ بہتر مددگار ہے۔ تو اللہ کو کیوں پکڑ لو؟ بس اسی کے خط، اس لیے پکڑ لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ یا مولا جب آپ ظاہر وجود ہی نہیں رہتے،
ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو پکڑیں کیسے؟ کہا تمہاری سہولت کے لیے میں نے خود مولا بنا دیے ہیں. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الاحزاب. النبی اعلیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کے نفوس پر، مومنین پر حق ملکیت ان سے زیادہ رکھتا ہے. صرف ان کے نفوس پر ہی حق ملکیت نہیں رکھتے. میں پہلے بھی ایک وجہ سے شاید عرض کر چکا ہوں کہ نبی ہماری عبادتوں پر بھی ہم سے زیادہ حق ملکیت رکھتے ہیں. حق ملکیت رکھتے تھے تو نمازی صحابی سے کہا تھا جب اسے آواز دی تھی بلایا تھا، اور جب وہ نماز تمام کر کے آیا تو فرمایا میں نے جب تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولا نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا نماز لی کس سے ہے؟ من انفسہم. نبی تمام مسلمانوں کی نفوس پر ان سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتے. ایک آیت، اب میں دوسری وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو اب سب کے ذہنوں میں ہے، بچپن سے آپ کو یاد ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ یاد رہے گی، اور قیامت کے دن بھی ڈنکے کے چوٹ پر یہ آیت پڑھیں گے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. اگر یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو رسالت کو کیسے پہنچا سکے گا؟ کیسے تو نے پہنچایا ہی نہیں، یوں سمجھ لے. اگر یہ تو اب رسول نے کیا کیا؟ کتابوں کے نام نہیں لیتا پھر کبھی لوں گا. رسول پاک نے کیا کیا؟ میدان غدیر میں تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی کی عربی میں کہ علی کا بازو بلند کر کے اس مولا کے بنائے ہوئے مولا نے مولا کے لیے اعلان کرتے ہوئے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی. اچھا بیٹا، کب تک علی کی ذات سے دامن بچاؤ گے؟ کب تک علی کی ذات سے دامن بچاؤ گے؟ بچ کے کہیں گئے تو جہنم میں جاؤ گے. رسول بھی مولا اللہ کی مشیت کے سائے میں رسول کے اعلان کے مطابق ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. تو اللہ نے جسے مولا فرمایا ہے وہ مولا علی کی مولایت کا اعلان فرما رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی کتاب ہے، اب میں اس کا حوالہ دے کے بات یہیں روک رہا ہوں. امالی شیخ توسی علیہ الرحمہ، یہ انہی بزرگان دین کی محنتیں ہیں کہ یہ مذہب اسی طرح محمد و آل محمد کے فرامین کے سائے میں قائم دائم چلا آ رہا ہے. تو انہوں نے ایک بہت بڑی حدیث لکھی ہے، میں اس کے صرف دو قطعے پڑھ رہا ہوں، ساری حدیث نہیں پڑھ رہا، کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم حبلین. پہلے فکر اور ہے، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حبل چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ کون کون سے ہیں؟ کتاب اللہ وَتْرَتِي اہل بیت. ایک قرآن ہے اور ایک قرآن کے وارث ہے. ثم اور رسل کتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو ہم نے قرآن کا کتاب کا وارث بنا دیا ہے. تو اب جب ان میں سے ہر ایک مولا ہے تو مولا پر واجب نہیں کہ وہ کسی کی بیعت کرے. واہ جی واہ، میں پڑھ گیا آپ ساری چپ کر.
بیعت کرے، بلکہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ جسے جسے رسول مولا فرما گئے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ معلوم ہوا بیعت لینے کا حق اس ہاتھ کو حاصل ہے جو اللہ کا ہاتھ کہلوا سکے۔ جو ید اللہ کہلوا سکے تو رسول کا ہاتھ ید اللہ، رسول کے ساتھ ساتھ رسول کے فرمان کے مطابق علی کا ید اللہ، حسن کا ہاتھ ید اللہ، حسین کا ہاتھ ید اللہ۔ تو جب کوئی حسین سے بیعت لے نہیں سکتا تو آج یہ کہنا کہ حسین کو چاہیے تھا کہ حسین یزید کی نقل کف نباشت بیعت فرما لیتے۔ حسین کا علم امامت ہے، حسین کا مقام ولایت ہے۔ حسین و منی واہنا من الحسین، فکرہ دے رہا ہوں تشریح نہیں کر رہا۔ صاحبان حسین پر اعتراض کرتا ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حسین پر اعتراض نہیں کرتا، وہ رسول پہ اعتراض کرتا ہے۔ حسین و منی وانا من الحسین، حسین چلے مدینہ چھوڑ کر، جیتے رہے سلامت رہے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی سوزاں صاحب حسین کی اس پیاری بیٹی کا مصائب پڑھ رہے تھے جس کا نام فاطمہ تھا۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، جیتے رہے سلامت رہے۔ لیکن حسین سینے پر سلا کر چونکہ اس سے سکون پاتے تھے اس لیے اس کا لقب پڑ گیا سکینہ۔ بیٹا ذرا حوصلے سے، بیٹا ذرا حوصلے سے، ذرا میرا بیٹا حوصلے سے، جیتے رہو۔ سیدہ بطول اس غم کو جس طرح منا رہے ہو شرف قبولیت عطا کرے۔ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے جس قدر شہزادے بخشے، ہر شہزادے کا نام اپنے باپ کے نام پر علی رکھا، پہچان کے لیے علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر۔ اسی طرح جتنی شہزادیاں بخشی، واہ واہ۔ یہاں ایک فکرہ اور بھی سنا دوں، آپ کے اور میرے چھٹے امام فرماتے کہ اگر ہمارا کوئی حکمدار اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے تو خبردار اس کی تعظیم میں فرق نہ لانا۔ یہ نام کی عظمت کا اثر ہے۔ اللہ نے جتنی شہزادیاں بخشی ہر شہزادی کا نام میرے مولا نے اپنی طیبہ طاہرہ ماں کے نام پر فاطمہ رکھا۔ سن 57 ہجری 24 ذی الحجہ یعنی 57 ہجری 24 ذی الحجہ امام حسین گھر میں نہیں تھے، مدینے سے باہر تھے۔ سیدہ رباب سلام اللہ علیہ کی آغوش مبارکہ کو اللہ نے فاطمہ کے بعد جزء فاطمہ بخشا۔ جب یہ بچی آغوش مادر کی زینت بنی، آنکھیں بند تھی، جو میں روایت پڑھ رہا ہوں، کوئی مومن، میں ہاتھ باندھ کر عرض کر رہا ہوں کہ شک نہ کرے، اور اگر کسی
کسی کو اس روایت پر اعتراض ہو میرا ٹیلی فون نمبر لے، میں کتاب کا حوالہ دوں گا. رات میں یہیں اسلام آباد میں بھائی ہیری صاحب کے یہاں مجھے ٹیلی فون کرے، میں کتاب کا حوالہ دوں گا. میں بغیر دیکھے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. 2 دن امام حسین گھر میں نہیں آئے، پورے 2 دن اس بچی نے دودھ نہیں پیا. جیتے رہو سلامت رہو. جن کی بیٹیوں میں اولادیں نہیں ہیں روتے بھی جائیں دعائیں بھی مانگتے جائیں. بیٹا ذرا آرام سے مجھے تھوڑا مصحف پڑھ لینے 5-7 منٹ پڑھ لینے. سنبھال لیں جی اس بچے کو سنبھال لیں. 1400 سال کے بعد ہم سن کے برداشت نہیں کر رہے. اللہ جانے حسین کی بہنوں نے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا. 2 دن برابر امام حسین گھر میں تشریف نہیں لائے. اس شہزادی نے نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ ماں کا دودھ پیا ہے. کیسے میرے مولا حسین علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے. بیوی نے عرض کیا مولا اللہ نے آپ کو شہزادی سے نوازا ہے. امام فرماتے ہیں الحمدللہ. یہ کہا اور کہا رباب کہاں ہے؟ کہا مولا دیتی ہوں لیکن ایک رونے کا مقام ہے. فرمایا کہو رباب کیا بات ہے؟ کہا آپ کی بہنوں نے بھی میں نے بھی حاشیہ مستورات نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح یہ بچی دودھ پی سکے، لیکن اس بچی نے ابھی تک ایک گھونٹ بھی دودھ کا نہیں پیا. اولاد والے یہ سننا تھا حسین اس طرح روئے جیسے ابر بہاری کے بادل برستے ہیں. فرمایا باپ میری بیٹی کو لے آؤ. کہا مولا حجرے میں ہے. حسین حجرے میں چل کر گئے. شہزادی کو یوں ہاتھ پر اٹھایا. اب جو میں نے فکرے پڑھے ہیں تاریخ کے وہ یہ ہے کہ حسین بیٹی پر جھکے، جھک کر اللہ جانے پان جو بچی نے بابا کے ہاتھوں پر کروٹ لی. حسین نے بچی کی طرف دیکھا، بچی کا منہ کھولا. میرے مولا نے اپنی زبان بچی کے منہ میں رکھی. سب سے پہلے جناب سکینہ ہے کہ دودھ پینے سے پہلے باپ کی زبان چوسی ہے. جیسے بچی نے زبان چوسی حسین کے منہ سے نکلا ہائے غربت. خاص طور پر گھروں میں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رکھنے والے جب امام نے گانا ہائے غربت بی بی رباب تڑپی. کہا مولا خیر تو ہے. کہا آج پیاسی تھی میں نے زبان چسا دی لیکن ہائے کربلا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خالی پانی کا کوزہ لے کر ایک ایک سے پانی مانگے گی. دریا بہ رہا ہوگا بجائے پانی پلانے کے کوئی تماچے مارے گا. اللہ اکبر. بس ایک جملہ اور سن لیں، میں دعا دوں اذان کا وقت قریب ہونے والا ہے. بی بی عرض کرتی ہے مولا اجازت دو تو اس بچی کا نام میں رکھ دوں. کہا رباب تمہیں اجازت ہے رکھو، کیا نام رکھتی ہو؟ کہا مولا میں اس کا نام رقیہ رکھتی ہوں. کہا رباب تم نے رقیہ رکھ لیا، میری طرف سے اس کا نام فاطمہ ہے. اور سینے سے لپٹایا، چمٹا کر کہتے ہیں آج کے بعد اسے سکینہ کہنا. نانے کے دل کا سکون میں تھا، میرے دل کا سکون یہ میری سکینہ ہے. صاحبان غم صاحبان ادا، یہ بچی جب تھوڑی سی چلنے پھرنے لگی اس
کہ جب بھی حسین گھر میں نماز پڑھنا چاہتے تھے، نماز ہائے نوافلہ، تو یہ بچی مصلی بچھاتی تھی، چائے نماز بچھاتی تھی، وضو کرانے کے لیے پانی لاتی تھی۔ اب میں قسم کھا رہا ہوں، رکھو میرے سر پر قرآن، کربلا میں میدان میں جاتے وقت تک یہ بچی مصلی بچھا کے بیٹھی رہی۔ لیکن سیدے یار، سیدے رونے والے عزادارو، جب کربلا میں خون میں ڈوبا ہوا حسین آخری سلام کر کے جانے لگا، دامن پکڑ کر کہتی ہے بابا نماز کا وقت قریب ہے۔ میں مصلی بچھاتی ہوں، بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ کہا سکینہ آج میں نے خیمے میں نماز نہیں پڑھنی۔ بابا کہاں پڑھو گے؟ کہا بیٹی اگر طالبوں نے پڑھنے دی ریتے گرم پر نماز پڑھوں گا۔ بچی روتی رہی، تڑپتی رہی۔ حسین آخری سلام کر کے اپنی جائے نماز پر پہنچ گئے۔ میں پڑھ نہیں رہا، بس حد کر رہا ہوں۔ اپنی جائے نماز تک پہنچے، جب بچی نے دیکھا کہ بابا نماز کے لیے سر جھکا رہے ہیں، کہا پھوپھی مجھے پتا ہے ہر کیا دن بی بی کربلا سے جا کر پھر کربلا آئے گی، میں نے واپس نہیں آنا۔ وہ دیکھو بابا نماز کی تیاری کر رہے ہیں، مجھے اجازت دو میں جا کے بابا کی نماز دیکھ لوں۔ اجازت لے کر جب نماز دیکھنے کے لیے پہنچی، خدا کسی بیٹی کو باپ کی یہ مظلومیت نہ دکھائے۔ شمر کا ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں تھا، دوسرا ہاتھ حسین کے حلق میں تھا، کیسے خطر چلا، بچی کا ڈاکٹر گیا ڈاکٹر کی طرح، بس نہیں پڑتا، نہیں پڑتا، برداشت نہیں ہو رہا، نہیں پڑتا، بچی کا ڈاکٹر گیا ڈاکٹر کی طرف، آواز دے کر کہا چچا عباس، بھیا اکبر، آؤ دیکھو میں یتیم بن رہی۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، یہ سید آسن تقی قادری صاحب آپریشن ہوا ہے ان کا ہارٹ کا، یا اللہ ان کو بھی باقی مریضوں کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد بیٹھے، جو میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، ان کو اولادیں نبینہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے آزاد فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد کا یہ بھائی عاقر حسین اور جتنے احباب ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بانی مجلس بھائی سید سجاد حسین زیدی صاحب، ان کے پسر محترم بیٹا سلمان صاحب اور باقی جتنے افراد گھرانے ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ہمارے پاکستان کو، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہے تو ہم سب ہیں، یا اللہ اس کو دہشت گردی سے امان عطا فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا ہمارے گھرانوں کے جتنے مرحومین ہیں، شہدائے ملت جعفریہ جس قدر ہیں، پولیس کے وہ افراد اور آرمی کے وہ نوجوان جو اپنا فریضہ نبھاتے ہوئے دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہماری پنجاب اور مرکزی حکومت کو یا رب العالمین امن عامہ کے قیام میں ان کی مدد فرما، اور ہم سب کو امن عامہ کے قیام میں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص بالاخص یا رب العالمین وارث امن امام زمان علیہ السلام کا جزا عطا فرما، اور ہم گناہگاروں کو ان کی فوج ظفر موج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل کے نعرہ حیدر۔